مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر روزمرہ خرچ کے لیے بمشکل رقم پوری ہوتی ہو تو کیا قربانی کے لیے بچت کر کے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے؟ قربانی ایک سنت عمل ہے، یعنی مؤکد سنت عمل ہے اور بہت تاکید اس کی آئی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ من وجد ساعتاً، جو گنجائش پائے، جو فراخی اور وسعت پائے، پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں پاتا، تو اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے نا یہ خرچ جو بمشکل یہ پورا ہو رہا ہے ان کے گھر کا، مزید اگر وہ اپنے اوپر تنگی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ کریں تو اس دن بڑی خوشی والی بات ہوتی ہے اور خوشی والا دن ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی قربانی کرے اور اللہ کی رضا مد نظر ہو، خالص اللہ کی رضا، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بچے گوشت مانگتے ہیں اور بچے جو ہے نا محلے کی دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی جانور خریدو، ہم نے بھی اس کو چرانا ہے اور پھرانا ہے، تو پھر اس وجہ سے بندہ اپنے اوپر سختی کر کے جانور خریدتا ہے، تو یہ پھر ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے اور بچوں کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تو گوشت ہے، گوشت پھر کھا لیں گے اور جو ہے لوگوں کے ساتھ برابری بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر اللہ کی رضا یہ ہونی چاہیے اور اخلاص یہ لازم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا معتبر ہونا یہ نیات کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، خلوص ہو، اخلاص ہو، تب عمل معتبر ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو یہی حکم ہوا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے، دین کو اللہ کے لیے، یعنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور حیات، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ مد نظر ہو، باقی اپنے اوپر سختی اور جبر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ کی جانب بڑی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، اس میں ٹھیک فرمایا شیخ نے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں عموماً ہم حسن ظن ہی رکھتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں اس کا یہی مقصد ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر، ظاہر ہے جو اپنا بچا کے اور قربانی کے لیے جمع کر رہے ہیں اس کا ایک شوق ہے، بلبلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے جن کے پاس وسعت ہوتی بھی ہے اور وہ اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ عجیب ہمارے ہاں چلن ہوتی ہے کہ ان دنوں میں آ کے نا مختلف بحثیں، جی آپ قربانی کے بجائے آپ یہ کام کر لیں، قربانی کے بجائے آپ ایسا کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے دیکھیں کتنی مثال ہے کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان پہ لازم تو نہیں ہے لیکن جذبہ ان کا بڑا اچھا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں نا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کما کے رات بھر محنت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نہیں ہے پھر بھی کما کے صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے کما رہا ہے، تو اگر کوئی اپنی کمائی سے تھوڑی بہت بچت کر کے وہ دیتا ہے تاکہ قربانی کر سکے تو یہ بہت اعلیٰ صورت ہے، اور ہمیں حسن ظن ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اعمال کو بڑی پذیرائی بخشے گا، قبولیت بخشے گا انشاءاللہ۔